بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہی حرص کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز حاضرین، آج کی آیات کے بارے میں اعلان کیا گیا تو کچھ بندوں کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ لوگ چلے گئے، اور ان لوگوں کا آنا بھی اور سب لوگوں کا جمع ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، گزشتہ آیت میں یہ سبق تھا۔ یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ یتیم وہ ہے جو اپنے باپ سے کٹ جاتا ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو وہ دوسرے کے دست نگر ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے اس کی دیکھ بھال اور اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب باپ کی جو بات آتی ہے وہ دوسروں میں تو نہیں آتی، مگر وہ دوسروں کے ماتحت ہو جاتا ہے، ان کے قبضے میں ہو جاتا ہے۔ اسی مثال کو دے کر آج کی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتیں بھی اپنے ماں باپ سے کٹ کر، اپنے کنبے اور قبیلے سے کٹ کر وہ تمہارے دست نگر ہو جاتی ہیں، یعنی شوہر کے دست نگر ہو جاتی ہیں، وہ ان کے ذمے میں ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم جیسا یتیم بچوں کا خیال کرتے ہو
کہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، ایسے ہی اپنی بیویوں کے بارے میں بھی خیال کرو کہ وہ بیویاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر تمہارے حوالے ہو گئی ہیں، لہذا تم ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرو۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو میں ہمارے احباب کو سنانا خاص طور پر چاہتا تھا، اور ان کا سننا یہ ضروری بھی تھا اور سب کے لیے بھی ضروری، اس لیے کہ قرآن پاک ہے، سب کو سننا چاہیے، خاص لوگ اور عام لوگ اس میں خود داخل نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ باتیں واضح کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شان نزول یہ تھا، عمرہ بنت محمد ابن خولہ، عمرہ بنت محمد ابن خولہ ایک خاتون تھی، ان کا نکاح حضرت سعد ابن ربیعہ سے ہو، حضرت سعد ابن ربیعہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد عمرہ بنت محمد ابن خولہ سے بچے بھی ہوئے، اور چلتے چلتے وہ کمزور پڑ گئی، عمرہ کمزور ہو گئی، ذرا بڑھاپا چھانے لگا۔ تو حضرت سعد ابن ربیعہ کو خیال ہوا کہ مجھے کیا کر لینا چاہیے، دوسری شادی۔ قرآن ہر چیز کو بتاتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ جب عورت کمزور پڑ جاتی ہے یا عورت بچے پیدا کرنے کے بعد نقاہت اس کے اندر، انہیں اس کی جوانی ڈھلتی ڈھلتی نظر آتی ہے، تو مرد ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ایک نکاح اور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں، حضرت سعد ابن ربیعہ صحابی رسول، حضرت عمرہ بنت محمد ابن خولہ صحابیہ رسول۔ کس کا قصہ ہے یہ؟ صحابہ، صحابی اور صحابیہ۔ جب دوسرا نکاح کرنے کا خیال آیا حضرت سعد ابن ربیعہ کو، تو ان کا کیس لے کر حضور کے دربار میں، میرے سے بے رخی کر رہے ہیں، مجھے ٹھیک سے دیکھتے نہیں ہیں، میرا خرچ کم کر دیے ہیں، میرے اوپر میرے جو فرائض ہیں ان کے اوپر اس کی ادائیگی میں کوتاہی برت رہے ہیں، حالانکہ ساری طاقت ان کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ صرف نگاہ کیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر عمرہ بنت محمد ابن خولہ آ گئی۔ حضور نے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور دونوں کا قصہ سننے کے بعد حضور نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم دونوں آپس میں صلح کرو، سمجھوتا کر لو، صلح کرو۔ یعنی حضور نے قابل سماعت باتیں ہیں، حضور نے ان کو دوسرا نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، سمجھے، اور ان کے کیس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ دونوں آپس میں صلح کر لو۔ اب صلح کرنے کے لیے جنہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے، جنہوں نے کمپلینٹ داخل کیا ہے، ان کے طرف سے کچھ باتیں آ جائیں کہ ان کو کیا چاہیے۔ اگر ان کی مرضی آتی ہے تو بات، تو حضرت عمرہ بنت محمد ابن خولہ نے کہا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا خرچ کم کر دے، کوئی بات نہیں، یہ میرے پاس نہیں آتے ہیں، کم آتے ہیں، کم آئیں، کوئی بات نہیں، سمجھے، دوسرا نکاح کر لینا چاہتے ہیں کر لیں، کوئی بات نہیں، مگر مجھے طلاق نہ دیں، مجھے کیا کریں، اپنے
نکاح میں رکھے، مجھے طلاق نہ دیں، میں ان کی بیوی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں بیوی بن کے رہنے کو تیار تھے، خرچ میں کمی ہو جائے کوئی بات نہیں، ملاقاتوں میں کمی ہو جائے کوئی بات نہیں جی، مگر کیا نہ دیں۔ اس دور کی وہ بات تھی، آج کے دور کی بات کیا ہے؟ بہت کچھ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، مگر مجھے کھلا دیتے۔ کتنا پلٹا کھایا دور میں۔ تو عورت نے کہا میں ان کے کیا رہنا چاہتی، ان کے نکاح میں رہنا چاہتی۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کے نکاح میں خواتین جو آ جاتی ہیں وہ خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے آ جاتی ہیں کہ کل قیامت کے دن میں مولانا کی بیوی کے نام سے اٹھائی جاؤں، میں فلاں ولی کے نام سے اٹھائی جاؤں، میں فلاں نبی کے نام سے اٹھائی جاؤں۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ مقام اور مرتبہ جنرل پبلک کو نہیں ہے، یہ خاص طور پر علماء کو ہے، یہ اولیاء کو ہے، یہ صوفیاء کو ہے، یہ حضرات انبیاء کرام کی نسبت سے ہے، جیسا کہ اکثر انبیاء کی ازواج زیادہ تھی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ مجھے طلاق نہ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، اب اس کو کیا کرو، اپنے پاس رکھو، نکاح میں رکھو۔ جب حضور نے فرما دیا تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔ سمجھے، میں یہ قرآن سنانے بلایا، آپ لوگوں کو کیا سنانے بلاتا ہوں؟ قرآن سنانے بلاتا ہوں۔ حافظ صاحب قرآن سنانے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں سنا کر کے، میں قرآن سنانے آپ کو بلاتا ہوں۔ حقیقی قرآن یہی سننا ہے، پیچھے کھڑے ہو کر گردن ہلانے کا نام قرآن سننا نہیں، قرآن سمجھنا ہے، کیا کیا باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہ ایک روایت تھی جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آئی ہے جس میں حضرت ابن ابی سائب ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، ان کا کسبل تھا، وہ بوڑھی ہو گئی اور ان کو اولاد بھی بہت زیادہ تھے۔ یاد رکھیے اولاد زیادہ ہونے میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، اولاد کی پیدائش کو آرٹیفیشل طور پر روکنے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، آرٹیفیشل طور پر روک دینا نہیں ہونا بچے میں، آپریشن کرا لینا وہ بھی جرم ہے، کچھ دوائی وغیرہ ٹیبلٹس وغیرہ کا استعمال کر کے روک لینا یہ بھی غلط ہے۔ یہاں تک کہ جو پیریڈ سسٹم ہوتا ہے، عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے، حج کو جانے کے لیے، سمجھے کیا کرتے ہیں، وہ سسٹم کو روکتے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا سسٹم۔ اس کے اندر سے جب تک وہ کثیف مواد، جی وہ کثیف خون جب تک نہیں نکل جاتا اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہ ڈاکٹروں نے کہا اس میں اب روزہ روکنے کے لیے، میرا روزہ چلے جاتا ہے، میرا عمرہ چلا جاتا ہے، میری نماز چلی جاتی ہے، رمضان کے مہینہ ایسا بار بار نہیں ملتا ہے، یہ کہہ کر اپنے قدرتی نظام کو جو روکا جاتا ہے، یہ اتنا غلط کام ہے کہ جبکہ شریعت نے کہا تم کو ایسا موقع آ جائے تو اجازت ہے کہ تم روزہ کیا کرو، قضا کرو، چھوڑ کر بعد میں قضا کرو، جی نمازیں چھوڑ دو، اجازت دی گئی۔ تو شریعت نے اس میں اجازت دے دی ہے، اس میں اپنا نیا پن داخل کرنے کا نتیجہ اب نہیں معلوم ہوتا
45 کے بعد جب بیماریاں پیدا ہوں گی، ایسے وقت میں ان کی جو کمزوریاں آئیں گی، ان کے جسم میں جھریاں پیدا ہو جائیں گی، وہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے دبلی پتلی ہو جائے گی، ایسے موقع پر شوہر دیکھے گا کہ یہ تمہیں اسکراپ ہو گئی، بیکار، اب دوسری طرف۔ اس لیے نظام قدرت میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بابا اتنی کھلی ہوئی باتیں بتانے والا شاید آپ کو دوسرا مولانا مل سکے۔ میں آپ کو ہر طریقے کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹی عمر کے بچوں کو کیا بڑی باتیں کر، میں نہیں بڑی باتیں کر رہا ہوں، قرآن میں بات آئی۔ چھوڑ کے چلے جاؤں کیا اسے؟ آئے تو چھوڑ کے آگے نکل جاؤں؟ حامد حسن کیا بولتے ہیں؟ آگے چلے جائیں، بولنا ہے، بولنا، رو کر سنتے نا، کیا مصیبت ہوگی بول رہے۔ تو اولاد بھی ہو گئی تھی انہیں، تو انہوں نے ان میں اور ان میں کچھ نا اتفاقیاں آ گئی۔ نا اتفاقی آنے کے بعد پھر کیس حضور کے سامنے گیا تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ تم آپس میں ٹکراؤ جب پیدا ہو جائے تم دونوں میں، میاں بیوی میں، تو کیا کر لو؟ صلح کر لو۔ صلح کرنے میں ایک دوسرے کا سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ کر آزاد نہیں ہو جانا، اس کو بیکار نہیں سمجھ لینا، بلکہ تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے، اس کی نسبت بھی تمہارے ساتھ باقی رہ جائے، یہ تعلیم اسلام دیتا ہے۔ یعنی اسلام نے طلاق کو اتنا معیوب سمجھا، بیوی کو بالکل چھوڑ دینے سے بہتر یہی ہے کہ تم دوسرا نکاح کر کے اس بیوی کو بھی اپنے ساتھ، جی اس کے بعد بھی پابندیاں ہیں، اس بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، نئی بیوی کو دیکھ کر کے پرانی بیوی سے منہ موڑ لینا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا بھی حق برابر ادا کرو، اس کے ضروریات کو پورا کرو، یہ شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو بالآخر کیا فرماتا ہے اسلام کہ ہم کو صرف عبادت کر لے کر، من کے ڈھکل کر، روزے رکھ لے کر، مسجد میں بیٹھ کر دین کے نام سے نعرے مار لے کر پھرنے کی تعلیم ہی نہیں دیتا۔ اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ جہاں تم اچھے ہو وہاں دوسروں کے ساتھ بھی اچھے ہو۔ تم اپنی ذات میں بڑے عابد ہو، تم اپنی ذات میں بڑے کامل ہو، تم اپنی ذات میں بڑے زاہد ہو، بڑے متقی اور پرہیزگار ہو، مگر تمہارے ساتھ جو رہتے ہیں وہ اگر تم سے خوش نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تم کو پکڑے گا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے۔ اسلام چار جانب سے مسلمان کو پابند رکھ کر اللہ کا پیارا بنانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ بھائی؟ تو عبادات کے ساتھ ہمارے کیا درست ہونا چاہیے؟ معاملات کیا ہونا چاہیے؟ معاملات، لین دین کیسا، بیوی سے بات کیسا، سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیوی کے پاس جب گھر کو جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جانا، ہاتھ میں کچھ لے کر کے جاؤ۔ خالی ہاتھ جا کر کے آستین چڑھا کر مارنا شروع کریں، غلط بات، سمجھے؟ جب ہاتھ آپ کا بھرتی رہے گا، بیوی کی لیے ضرورت کی چیزیں مہیا کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گی، وہ تم سے جو ہے محبت کرنے لگے گی۔ تو گڑبڑ گھر میں پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے عورت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، اس نازک دل والی کو اپنے دل میں جگہ پیدا کرا دینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، سمجھے؟ مونچھ والے ہو گئے، داڑھی والے ہو گئے، شادی ہو گئی کر لینا اور روبدار بن گئے، یہ سب نہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ بیوی ہے، کھلونا نہیں ہے۔ بیوی کھلونا نہیں ہے کہ کھیلو اور پھینک دو، یہ بیوی وہ ہے جو محبت بھی کرتی ہے، سمجھے؟ یہ لائف پارٹنر بھی ہے، یہ محبوبہ بھی ہے، سمجھے؟ یہ ہماری رفیقہ حیات بھی ہے، یہ ہماری زندگی میں کام آنے والی ہے۔
उस बीवी को अगर खिलौना समझ करके छोड़ दोगे तो तुम्हें भी कोई अहमियत देने वाला आइंदा नहीं होगा। यही वो बीवी है जो आइंदा चलकर जब हमारे बीमारियों का मौका आता है, ऐसे मौके पर हमारा साथ देने वाली यही बीवी होती है। हमारी कमजोरियों में हमारा साथ देने वाली यही बीवी होती है। हमारे मुसीबत के वक्त में काम आने वाली भी यही बीवी होती है। तो बीवी सिर्फ एक खिलौना नहीं है, जैसा कि अरब के लोग खिलौना समझा करते थे जहालत के जमाने में। इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने ये बताया, इस्लाम बीवी तुम्हारी बांदी नहीं है, बीवी तुम्हारी लौंडी नहीं है, बीवी तुम्हारी कनीज नहीं है, बीवी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, बीवी तुम्हारी रफीका हयात है। समझे? बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से मोहब्बत करके ये बता दिया कि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्यादा अपनी बीवियों को चाहने वाला मैं। अगर कोई अपनी बीवी को चाहता है तो क्या समझ करके चाहना है? मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी की सुन्नत है, आज ही से अमल शुरू कर दीजिए। अगर कल तक जहालत थी तो आज से जहालत को छोड़ दीजिए। वो पूछेंगे कि ये कहां से तब्दीली आई? शाह साहब ने बुला करके तफसीर सुनाई। बहरहाल ताल्लुकात, बीवी के ताल्लुकात में उनकी जिंदगी मुराद है। याद रखिए कि अगर औरत नाफरमान हो जाए, हो सकता है औरत अगर नाफरमान हो जाए तो हदीस शरीफ में आया है कि उन्हें नाफरमानी करते हुए उन्हें छोड़ो मत, उस नाफरमान औरत को बर्दाश्त। एक शौहर सख्त मिजाज है, यह समझकर खुला नहीं ले लेना चाहिए औरतें, बल्कि उस बंदे के साथ निबाह करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर के जुल्म को बर्दाश्त करती हुई उसके साथ निबाह करती है, वो अल्लाह की मकबूल बंदियों में उसका शुमार होता है। अल्लाह की मकबूल बंदियों में उसका शुमार होता है। और जो मर्द औरत की ज्यादती को बर्दाश्त कर लेता है और बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजार देता है और आखिरी मरहले तक भी जब रुखसत करता है तो ये कहकर रुखसत करता है कि मैं इससे राजी, मैं इससे राजी हूं, ये कहकर जब रुखसत करता है तो ये बंदा अल्लाह के मकबूल बंदों में शुमार हो जाता है। अब उसका दर्जा सुनिए कि जो शौहर अपनी बीवी के जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त करती हुई जिंदगी गुजार देती है और दुनिया से रुखसत हो जाती है, उसी के निकाह में रहकर तो क़यामत के दिन उसको बीबी आसिया के साथ उठाया जाएगा, बीबी आसिया के साथ उठाया जाएगा। और जो बंदा बीवी की ज्यादतियों पर बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजार कर उसको अपने निकाह में रखता है तो वो बंदा कल क़यामत के दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वालों को सिला दिया जाता है। तो फरमाया अगर औरत नाफरमान हो जाए, जी नाफरमान हो गई है, तो ऐसी औरत को हुक्म क्या दिया? घर से मत निकालो, अपनी जिंदगी से मत निकालो। उसको सुधारने के लिए कुछ तरीके बताए हैं इस्लाम। पहले बात करना छोड़ो, पहले बातचीत करो। ये ताकीद ऐसी कर दी गई कि इसका कोई पाबंद बहुत दिनों तक जी रह सकता है। जिन जिन के तजुर्बे है वो बोले। ये ऐसी पाबंदी है, इस पर हमेशा कारबंद रहने के लिए किसी की हिम्मत। 2 दिन नहीं बात करेगा, 3 दिन नहीं बात करेगा, 5वें 6वें दिन जो है किसी बहाने से तेरी अम्मी को बोल दे, तो तेरी माँ को बोल क्या बोलना है। इस तरीके से बच्ची का बहाना बनाकर बच्चियों से के हवाले से क्या करता है? बातचीत कर। वो होते होते बात, वो क्या कहते हैं वैसा कि उनको जुबान नहीं कहते, क्या मुझे डायरेक्ट बोलने के बाद वो क्या तुझे बोलकर भेजते। तो इधर से भी शुरू, गलत बातें बोलता हूँ, नाराज होगा।
کیا ناراض ہیں آپ؟ اچھی باتیں بولنے بلایا ہوں تو ایک بچوں کے آڑ میں بلانے کا وہ ہوتے کیا چیز وہ اس کے ہاتھ سے بول کر بھیجے سر کہ میں نہیں تھی کیا، تو کیا ہو گئے دونوں بات چیت ختم ہو. شریعت نے یہ کہا کہ کچھ دن کیا کرو، بات بند کرو. پھر بھی اگر نہیں سنتی ہے، کنٹرول میں نہیں آتی ہے، تو بستر الگ کچھ دنوں کے لیے وہاں برداشت کے باہر ہو جاتا. پھر بھی بات نہیں سدھرتی ہے تو اس کو جی کس طریقے سے ایسا کون معالج ملے گا آپ کو بیوی کو تربیت کرنے کا ڈھنگ میں سمجھے، تھیوری نہیں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، سمجھے نہیں سدھرتے. کیا جی بولتا سمجھنا تھا، بولتا ہوں سمجھ تماچے نہیں، تماچے مارنا، گھوسے مارنا، سمجھے ایسا. بس ان کے بسترے چھوڑو. کس سے بہتر؟ گھر سے نکالنے سے بہتر ہے. تنبیہ کرو. اس پر بھی نہیں سدھرتے تو اپنے بڑوں سے بات رکھو، ان سے سمجھاؤ. اس پر بھی نہیں سدھرتی ہے تو اس کے بڑوں کو سب بولو. اس پر بھی نہیں سدھرتی ہے تو اپنے بڑوں کو، اس کے بڑوں کو میٹ کرا دو، ان کو ملا دو، ان کے سامنے بولو دیکھو یہ ایسا کر رہی ہے. پھر بھی نہیں سدھرتی ہے تو میکے میں بھیج چند دنوں کے لیے. پھر بھی سدھرتی نہیں ہے تو ایک طلاق ہوگا. سدھر گئی تو رجوع کر لو. پھر بھی نہیں سدھرتی ہے تو 2 طلاق ہوگا. سدھر گئی تو نکاح کر لو پھر سے. پھر بھی نہیں سدھرتی ہے تو پھر اسے آزاد کر. کہاں کو آئی چیز؟ اگر اس طریقے سے ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارے گھر بگڑیں گے، ہمارے گھر اجڑیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بات میں اتنا گرم ہو جاتے ہیں. اور جو انمیرڈ ہیں ان کے لیے میں ابھی سے سبق دے رہا ہوں، اسے مجھے یاد رکھ لینا ہمیشہ کے لیے. اپنے شادیوں کے بعد ایسا زندگی میں آتا ہے، نہ آوے تو پھر وہ زندگی نہیں. تو بہرحال اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نکاح سے باہر نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی ایک اور راستہ بھی ہے. بات بگڑ گئی، ٹینشن بڑھ گیا. اب ایسی صورت میں ایک دن دونوں مل کے بیٹھ گئے. ارے بھائی کیا بولنا چاہتے تم میرے سے، کیا چاہتی بولو. عورت اتنی کیا نرم مزاج ہے، عورت کا اندر کے اس کی جو دل کی کیفیت ہے اتنی نرم ہے، کچھ بھی نہیں. عورت کو پھسلانا ہے تو ایک زیور لے کے چلے، ایک اچھی پسندیدہ ساڑی لے کے. پھر نہیں پٹی تو مجھے بولتا اپنی عورت. ہاں کون سی عورت؟ تجربہ ابھی کرو. رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس کی پسند کے کپڑے دلا دو یا اس کی پسند کے کپڑے لے کے چلے جاؤ. تمہارے گھر کا ٹینشن اگر سال نہیں ہوا تو پھر میرا گریبان پکڑ لے. تو گھر اجاڑنا کمال کی بات نہیں. اسلام گھر اجڑنے سے بچاتا ہے، گھر کو سوار کر کے لے جانا چاہیے. ہمارا اماں کی سنتی نہیں، ہمارے بابا کی خدمت نہیں کرتے. بابا کی خدمت کرنے تھوڑی وہ نکاح قبول کی. اماں کی خدمت کرنے کے لیے کرنا چاہیے. یہ اخلاق ہے، یہ فریضہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. اس کو اخلاق سے بتا دینا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتی ہے تو اس پر پریشر نہیں کرنا چاہیے. ماں کو سمجھا کر امی جان میں تمہارے لیے باندھی رکھ دوں گا، میں تمہارے لیے خادمہ رکھ دوں گا، چھوڑو جانے دو، تمہیں اتنا پسند کر کے لائے ہو، اب وہ تمہاری خدمت نہیں کر رہی تو اس کا میں گیا تھا تھوڑی پسند کرنے کے لیے، چھوڑو جانے دو، میں باندھی رکھتا ہوں. ایک خادمہ کو رکھ کر اس کا پیمنٹ دے کر ماں کے حوالے باپ کے حوالے اس کی خدمت کو رکھ دیے تو گھر میں ٹینشن پیدا نہیں. یہ کرنا
ہمارے ماں کی خدمت کرنا ہے، ان کے کپڑے دھونا ہے، ہمارے بابا کو جو ہے پیٹ لگڑنا، کہیں کو پیٹ لگڑنا بابا کی، باپ کی پیٹ لگڑنا غلط بات ہے، سمجھے؟ باپ کے درجے میں ہے مگر باپ کے جیسا نہیں. سسر کو باپ کا درجہ ضرور ہے مگر باپ جیسا نہیں. باپ کا درجہ ہو جانا الگ بات ہے، باپ کا مقام ہو جانا وہ الگ بات ہے. بہرحال اب فرمایا اس آیت شریفہ میں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی، یہ دونوں چیزیں، شوہر ظلم بھی کرتا ہے اور چاہت میں بھی کمی لاتا ہے، کمی لاتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھیے، یہ کمی لانے کا جو مسئلہ ہے یہ مرد کے اندر، سمجھے؟ عورت جو ہے جتنی شادی کی لائف بڑھتی ہے اتنا بیوی کے دل میں شوہر کی عزت بڑھتی ہے. کیا ہے؟ اتنا. ایک عورت بیمار پڑی ہے، گھور رہی ہے، کیا ہے تمہاری بیوی؟ کیا کروں بھائی، اللہ اٹھا لیا تو بھی اچھا رہے گا، علاج کرتے کرتے تنگ آ وہاں کو آ کر. ایک عورت ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے. اب اس کے بعد اگر کبھی شوہر یہ بولے کہ آجی تمہارے سامنے میں اتنا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، سمجھے، میں اگر کچھ ہو گیا تو تمہارا کیسا جی، ایسا بول کر پوچھا تو عورت کی فطرت دیکھو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. ایسی بات کیوں بول رہی، ایسی بات کی بول رہی تھی؟ میں تمہارے سامنے چلی جاتی ہوں، تمہیں یہ کیا ہے؟ اب دعا اس کے بعد بدل جاتی ہے، میرے بچوں کو اچھا کر، میرے بچوں کا نصیب اچھا کر. وہ بولتی بولتی اب دعا بدل جاتی ہے، یا رب العالمین میرا سہاگ سلامت، میں اس کے سامنے دنیا سے تو اٹھانا ہے تو مجھے اس کے سامنے اٹھا لے، میرا سہاگ سلامت. یہ دعائیں بیوی اپنے شوہر کے حق میں کرتی ہے تو بیوی کو کیا نہیں سمجھنا چاہیے؟ کھلونا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کھیلے اٹھا کر کے توڑ کر کے پھینک دیے، ایسی بات نہیں ہے. اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے. پھر فرمایا طلاق کا حکم اسلام میں نہیں. نوٹ دو پوائنٹ. آج دوسرے اقوام والے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات بات میں طلاق دے دینے کا اسلام میں حکم دیا گیا. خبردار، اسلام نے طلاق کا حکم نہیں دیا ہے، طلاق کی اجازت دی. نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، نکاح کا حکم دیا ہے. نکاح کرنا حکم ہے، طلاق دینا حکم نہیں ہے. طلاق دینا جائز ہے. تو جائز کی بات اور حکم کی بات میں فرق یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ کر دینا، کرنا یا نہیں کرنا، یہ حکم. جواز کسے بولتے ہیں؟ پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. ہم لوگوں کے پاس مصیبت بہانے بن جاتے ہیں. ایسے موقع پر چلو بھائی اگر آپ کو نہیں بنتا ہے تو طلاق دے دو، ان شرائط کے ساتھ، سمجھے؟ تو طلاق اسلام میں دینا جائز ہے مگر ناپسند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائز کاموں میں سے، ناجائز کاموں میں سے نہیں. کون سے کاموں میں سے؟ جائز کاموں میں سے اللہ کو سخت ناپسند کام جو ہے وہ طلاق. اللہ کو سخت ناپسند کام طلاق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے ناپسندیدہ بات سے اپنے کو بچانے کا حکم دیا گیا. یاد رکھیے، یہ جا کر ریکارڈ ضرور سنائیں گے، یہ باتیں ان کے بڑے کام کی ہیں. عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں پر نظر رکھیں. جی، عورتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ عورتوں کو حکم دیا گیا شوہروں پر نظر رکھو. مرد کو حکم نہیں دیا گیا عورت پر نظر رکھو. کیا نظر آ کر
تھے بولا ہے تو غلط کام کیا، آؤ بول کر وہ پھر سنتے تھے زندگی میں۔ عورت کو حکم کیا ہے؟ اپنے شوہر پر نظر رکھے۔ کس بات کی نظر رکھنا؟ رات کو لیٹ کیوں آتے، ڈیوٹی کب ہوئی، کہاں آنا تھا۔ اگر آپ کو یہ جاننا چاہتے تو میرے ساتھ آ جائیے، میں پوری تفاصر کھول کے دے دوں۔ لیٹ کیوں آئے، فیکٹری کب چھوٹتی ہے، چائے کی دکان میں کب آپ کو اجازت ہو جاتی ہے، پھر سیدھے کہاں جانا، گھر پہ جانا۔ 1:30 بجے آ رہے ہیں، 2 بجے آ رہے ہیں، کیوں؟ یہ سوال سمجھے؟ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، اس پر نظر رکھنا۔ دوسرا کیا حکم دیا گیا کہ غیر عورتوں سے کیوں بات کرتے، کیا کام، یہ بھی نظر رکھنا۔ کس کا کام؟ ہاں، وہ نظر رکھی تو یہ کیا بولتا ہے، میں کیا تم کر دوں، تجھے کیا، تجھے پال رونے میں، تجھے پال رونے کا اللہ پالنے والا ہے۔ تاج ہوٹل کے پاس کھڑی تو بھی پل جاتی ہے، مگر تیرے حوالے جو ہوئی ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ درگاہوں کے پاس بیٹھی تو بھی اڑے آ جاتے ہیں، پلتی نہیں، پل جاتی ہے۔ پھر تیرے ذمہ میں کیا آئی؟ مجھے خوش رکھنے کے واسطے تیرے ساتھ آئی، میرے خوشی دینے کے لیے تیرے ساتھ آئی، مجھے دکھ دینے کے لیے میں تیرے نکاح میں نہیں آئی۔ اس واسطے لیٹ آنے کا بھی وقت وجہ پوچھنا چاہیے۔ کون پوچھنا؟ ہاں، آج سے جا کے بولنا، یہ تعلیم دی گئی، آج سے میں آپ کیا بولے تو بھی مانتا۔ پھر اس کے بعد غیر عورتوں سے یہ نظر رکھنا، وجہ پوچھنا، سمجھے؟ ورنہ شوہر کو سدھاریں گے نہیں۔ چھوڑا، ہمارے یجمان ویسے نہیں، ہمارے یجمان ویسے نہیں، وہ سالیان ساتھ دل لگا کرتی نا، ایسا سب کے ساتھ کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سالی کے ساتھ بھی کئی بڑی دل لگی کرتے تھے، سمجھے؟ سالی کے ساتھ بھی بات نہیں کرنا، اس سے بھی پردہ کرنا۔ عجیب دنیا ہے، ساس ماں ہے، اس سے پردہ کرتے، سالی ڈیجر ہے، اس سے دوستی کرتے، تماشا۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، اب بڑی بھانتی کر لیں گے، ادھر ہو گیا، نہیں کیا بھی تمہیں بھی دکھ کراؤں کا، میں بھی نہیں کرتا، اسے بھی آرام سے رکھتا ہوں، دونوں کو بھی نہیں کرتا، دونوں حرام، پوری زندگی ایسے ہی گزر۔ ایسے کتنے واقعات، ایسے کتنے واقعات، خالی معرفت سنے تو ہوتا ہے بھائی، یہ بھی سننا ہے، نہیں سمجھ ماری بات آپ کے، غافل نہیں رہنا، رات کو دیر سے کیوں آتے ہیں، سمجھے؟ اچھا، میرے سے بات کی برابر نہیں کرتے تمہیں، کیا کیا کیوں؟ یہ بھی برابر بات نہیں کرے تو بھی جھنجھوڑ کرتے، کیا جی بات نہیں کرتے، سمجھے؟ ہاں، انہوں نے جھنجھوڑنا سے انہوں جھنجھوڑنا، کیوں جی بات نہیں کرتے میرے سے، کیا کری میں تو نہ پڑتا۔ اس طریقے سے بگڑے ہوئے گھر سدھرنے کے راستے دکھا رہا ہوں میں، میرے رستے پر آئے تو گھر بگڑے گا نہیں، چار رہے تو بھی نہیں بگڑے، میرا رستہ چھوڑ کر گئے تو ایک کو رہے تو بھی بگاڑ پیدا کر کے مصیبتیں ہمارے پاس لے کر گئے، سمجھے؟ ہاں، پھر وہاں کئی کو گئے تھے، ہماری ممانی کے اندر میں کئی کو گئے تھے، نہیں تمہارے ممانی کے اندر کئی کو گئے، ماموں مار کو ہی، تمہیں کئی کو گئے، اس طریقے سے کون نظر رکھنا۔ اب یہ شکایتیں ماں باپ، دیکھو تمہارے بیٹے ماں جاگواری، تمہارے بیٹے یہ گواری، ماں ساس سسرے سے کرنے کی باتیں نہیں ہے، یہ سب کس کی باتیں ہیں؟ آپس کی، میاں بیوی کی باتیں، انہوں حل کر لینا، سمجھے؟ اس طریقے سے کنٹرولنگ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپس میں جو ڈاؤٹ پیدا ہوتے ہیں
ان ڈاؤٹس کے پیدا ہونے کا موقع نہیں ملے گا. پھر فرمایا اس پر پروف بھی دیتے مفسرین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ حضور کی 9 یا 11 بیویاں، اس میں باقیرہ عورت جو ہے وہ صرف حضرت عائشہ، ان میرڈ بیوی جو تھی حضور کی وہ بیوی عائشہ، بقیہ سب شادی شدہ یعنی بیوہ مطلقہ عائشہ. سمجھے؟ اب ایسے میں شب برات کو اٹھ کر سرکار چلے گئے جنت البقیع کو، تو بی بی عائشہ کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا شاید اور بیوی کے ہاں چلے گئے، تو پیچھے پیچھے جا کر آپ کو جنت البقیع میں آپ نے دیکھا. اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے پیچھے کون چلے گئی؟ کہاں گئے یہ بول کر نہیں، بلکہ میرے سے ناانصافی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بیوی کے ہاں گئے ہو سکتا ہے وہ بیوی کے ہاں چلی گئے. اس واسطے اب ایسے میں 1 سے 4 بیویاں ہیں تو اس موقع پر باری مقرر کرنا چاہیے. آج میں یہاں رہتا ہوں، کل میں وہاں رہتا ہوں، یہ سب صلح صفائی کے ساتھ باری مقرر کر کے، سمجھے، باری مقرر کر کے جانا، مگر وہاں کام آنا یہ کوئی ضروری نہیں. وہاں مصروف ہونا لازمی نہیں ہے، وہاں حاضر ہونا ضروری ہے. بھائی یو آر انڈرسٹینڈ؟ یس یس یس. کیا کیا چیزیں ہیں قرآن پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو صرف تعویذ اور قرآن خوانی کے لیے رکھا ہے. کیا تعلیم دے رہا ہے قرآن؟ چنانچہ اللہ تعالی جس کو جیسا عطا کرتا ہے وہ اس کے نصیب کی بات. چنانچہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، صاحب تفسیر روح البیان لکھتے کہ ایک کالے کلوٹے مرد کو حسین و جمیل عورت، یہ ہوتا ہے خوبصورت مرد کو کالی کلوٹی مل جاتی، کسی کام کا نہیں رہتا اس کو خوبصورت مل جاتی. تو مرد کیا تھا؟ وہ کالا کلوٹا بھدا قسم کا تھا. اس کو ایک عورت حسین و جمیل مل گئی. اب یہ مرد جو ہے اس عورت کی بڑی آؤبھگت کرتا تھا، حسین و جمیل عورت کی بڑی خدمت کرتا، کالا کلوٹا مرد، سمجھے، نعمت ملے جیسا سمجھتا ہے. اللہ کیا دیا رہے، حور کے سر کا دے دیا کرے. اب یہ کالی کلوٹی کالا کلوٹا مرد حسین و جمیل بیوی پر کیا ہوا؟ بہت ہی مہربان، بہت ہی خدمت گزار، بہت ہی اس کی دیکھ بھال کرتا. ایک مرتبہ عورت اس کی فرما برداری بھی کرتی، اس کی خدمت وہ کرتا، اس کی فرما برداری ہوتی. ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرتبہ سرد آہ کھینچ کر کہا، اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے مولا، تیرا بہت بہت شکر ہے، تیرا بہت بہت شکریہ. مرد نے پوچھا کس بات پر تم اللہ کا شکر کر رہے ہو؟ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو بیوی نے کہا اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم دونوں بھی جنتی ہو گئے. کیا ہے؟ دونوں بھی جنتی ہیں، بیوی بھی جنتی ہے، مرد بھی جنتی ہے. شوہر نے پوچھا ایسا کون سا عمل ہے جس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دونوں جنتی؟ بات یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ تمہارے جیسا مہربان شوہر میں نے پایا، میری دیکھ بھال کرنے والا میں پایا، اور میں نے آپ کی محبت کو سمجھا، اور ایسا شوہر مجھے جو ملا ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو شکر کرتا ہے وہ جنتی ہے، جو شکر کرتا ہے وہ جنتی ہے. اچھا آپ کیسے جنتی ہو گئے؟ آپ نے مجھ جیسی کی چاہت میں اپنی زندگی گزار نہیں، میں صابرہ ہوں کہ آپ جیسے کالے کلوٹے شوہر کے ساتھ زندگی
गुजार रही हूं, मैं सब्र कर रही हूं। आप मेरी आओ भगत करके, मेरी खिदमत करके, मेरा दिल खुश करके आप मेरी खिदमत कर रहे हैं, तो आप भी जन्नती हो गए और मैं भी जन्नती हो गई। तो दोनों जन्नती हैं, इसलिए कि आप क्या हैं? शाकिर हैं और मैं साबिर हूं। आप शाकिर हैं और मैं साबिर हूं। साबिर को सब्र करने की वजह से जन्नत मिलती है, शाकिर को शुक्र करने की वजह से जन्नत मिलती है। इसलिए मैं क्या कर रही हूं? अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूं कि आप जैसा खाविंद मुझे मिला, मैं सब्र कर रही हूं, और मुझ जैसी औरत आपको मिली तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, याद रखो, साहिब तफसीर जलालैन फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि देखो, आदमी अगर अब्दाल बनना चाहे तो उसे 5 बातों का ख्याल रखना। अब्दाल बनना है तो 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें फरमाया रिस्क की फिक्र न करे, अपनी रोजी की रिस्क की फिक्र ना करे। मेहनत करना अपनी जगह, ड्यूटी करना अपनी जगह, मगर अपना रिस्क जो है अल्लाह के हवाले, अल्लाह देने वाला है, तो रिस्क की फिक्र छोड़ दे। फिक्र छोड़ने का मतलब घर में कम्बल वाले सोने का नहीं, समझे? मिला लेना, परेशान नहीं रहना चाहिए, रिस्क की फिक्र नहीं होना। बीमारी और तकलीफ अगर आ जाए तो खालिक की शिकायत मखलूक से न कर। तकलीफ जिंदगी में आती है, क्या कि अल्लाह हमारा सुन रहा है? नहीं, हमारी दुआ जो आसमान को चढ़ रही है, नहीं, क्या अल्लाह आंखें मुझको बढ़ गई? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत, कुफ्र की बातें हैं सब। इससे क्या हो जाता है? आदमी कुफ्र पे चला जाता है। अपनी तकलीफों की शिकायत जो खालिक के तरफ से आती है, उसे किसे नहीं कहना चाहिए? मखलूक से नहीं कहना चाहिए। और याद रखना, जब खाना खाने बैठो तो अलग अलग बैठ के मत खाओ, सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाओ। बीवी, बच्चे, शौहर सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाओ, इसमें विलायत का दर्जा नसीब होता है। फिर फरमाया और बात के याद रखना, हर नापसंदीदा बात पर बच्चा क्या करता है? आंसू बहाकर, उसके पसंद का कोई काम अगर नहीं होता है तो वो जिद करके रोकर किसे मना लेता है? अपनी माँ को, बाप को मना लेता है। ऐसे ही अगर कोई बात आ जाए तो आंखों से आंसू बहाकर मौला को मनवा लेता, मौला को मनवा लेना चाहिए। और 5वीं बात क्या है? अगर आपस में मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो उसे देर तक रोक के नहीं रखना चाहिए, फौरन आपस में क्या हो जाना चाहिए? सुलह कर लेना चाहिए। ये चीजें जिसके अंदर आ गई, अल्लाह उसको मकाम अब्दालियत अता फरमा देगा। तो बहरहाल आज के आयतों में फरमाया गया, व इन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न व इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्सुल्हु खैर। तलाक की बातें, खुला की बातें, सब चीजें कुरान पाक ने बताई हैं, मगर बड़ी प्यारी बात फरमाया, तोड़ देना लकड़ी को कमाल की बात नहीं है, वस्सुल्हु खैर, जोड़ के रखना कमाल, संभाल के रखना कमाल की बात है। वह उहज़िरतिल अनफुसुश शुह, फरमाया दिल जो है वो लालची है, लालच की तरफ आता है, समझे? जिसकी वजह से इंतशार पैदा होता है। व इन तुहसिनु व तत्तकू व इन्नल्लाह कान बिमा तामलून तो कबीरा, और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। तो बहरहाल आज की आयत से ये मालूम हुआ कि हमारे घरों के इंतशार को दूर करने का कुरान करीम ने बेहतरीन तरीका, बेहतरीन रास्ता हमें दिया है। मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, अगर इस तरीके पर हमारा अमल हो जाए तो बताइए क्या हमारे घरों में इंतशार आएगा?
क्या हमारे घरों में झगड़ा पैदा होगा? और दूसरों के सामने जाकर फ्रेंड को बोलना, दोस्त को बोलना, फिर और एक को बोलना, फिर और एक को बोलना, इस तरीके से बैठकर, समझे, एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी बीवी बड़ी जबान दराज थी, बड़ी जबान दराज। पीर साहब की कोई अहमियत नहीं। एक मर्तबे मुरीदीन बोल पुकारने गए, सरकार, आजकल ना बेल बजाते हैं ना पूछते, इस सरकार में आ रहा हूं, सलाम अलैकुम बोल के बोल जाते, गेट डाले तो भी नहीं, कबूल डाले तो ऐसे मुरीदा। सरकार पुकारने गए, अंदर से कौन है? का सरकार है। कौन सरकार? किधर के सरकार? कैसे सरकार? वो तो झूठा है, वो तो वो है फला। मुरीदीन सुनकर समझे, अपने आप में कहते हुए, क्या ऐसी औरत के साथ हमारे सरकार निबाह कर रहे हैं? देखिए, औरत अगर जुबान ज्यादा दराज कर दे तो मुरीदीन क्या थे, हमारे पीर कैसा बर्दाश्त कर रहे हैं जी, ये एहसास होता था। आज तो गए, आपस में बात कर लिए, पीर से कुछ भी नहीं, झगड़ा बढ़ते 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 बर्दाश्त होते होते एक दिन नौबत तलाक की। किसके दरमियान? किसके दरमियान तलाक? नहीं समझ में, पीर और पीरानी मां, पीर और पीरानी मां। यहां तो यह बात भी मालूम हो गई कि पीर और पीरानी मां के दरमियान तलाक भी हो सकती है। अगर ऐसी बात आ गई तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है। औलिया अल्लाह ने छोड़ा है, सहाबा ने छोड़ा है जी। तलाक की नौबत आ गई दोनों की, अब तलाक हो गई। मुरीदीन को पता चलना था। एक दिन मजलिस में बैठकर कहने लगे, सरकार बहुत अच्छा किया आपने उस औरत को